اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قرار دیا۔ یقیناً ہم اس فضیلت پر، اس شرف پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے کہ اللہ نے ہم کو حضور پاک کی امت میں قرار دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی حیات طیبہ کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس انداز سے فرما رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دیکھو میرے رسول کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ آپ اس سیرت کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ خداوند عالم کس انداز سے حضور کی سیرت کی عظمت کا اعلان فرما رہا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے رسول کی سیرت کو نمونہ بنایا، صرف اسوہ نہیں کہا بلکہ اسوے کے ساتھ ساتھ حسنہ کی قید لگائی، یعنی بہترین سیرت۔ اگر خالی اسوہ کہتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت اسوے کے ساتھ ساتھ حسنہ کی قید لگا رہا ہے کہ یاد رکھو یہ سیرت کوئی معمولی سیرت نہیں ہے، بلکہ اتنی عظیم سیرت ہے کہ میں اس کو حسنہ کہہ رہا ہوں، میں اس کو بہترین سیرت کہہ رہا ہوں۔ اور روایات موجود ہے کہ جیسا متکلم ہوتا ہے ویسے ہی اس کا کلام ہوتا ہے۔ متکلم کے مختلف ہونے سے کلام بھی مختلف ہوتا چلا جاتا۔ اگر کوئی عام آدمی کسی کی تعریف کرے تو وہ اور بات ہے، اگر کوئی عالم دین کسی کی تعریف کرے تو تعریف کا معیار تھوڑا بلند ہو جاتا ہے، اگر کوئی مجتہد فقیہ مفتی صاحب تعریف کرے تو تعریف کا معیار اور بلند ہو جائے گا، اگر امام کسی کی تعریف کرے تو تعریف کا معیار اور بلند ہو جائے گا، اور اگر نبی کسی کی تعریف کرے، توجہ کرو عظمت سیرت رسول پاک، اگر رسول نبی کسی کی تعریف کرے تو معیار تعریف کا اور بلند ہو جائے گا، اگر رسول کسی کی تعریف کرے تعریف اور بلند ہو جائے گی، اور اگر سردار انبیاء کسی کی تعریف کرے سبحان اللہ تو پھر اس تعریف کی بلندی کون سمجھ سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھیے کہ اگر اللہ کسی کی تعریف کرے تو پھر اس کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بس یہی عظمت ہے ہمارے رسول کی کہ دنیا والے تعریف نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ رب العزت خود ان کی تعریف کر رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دیکھو میرے رسول کی سیرت بہترین نمونہ عمل ہے، حسنہ۔ یہی تو عظمت ہے حضور کی کہ بندے نہیں، بندے کریں یا نہ کریں رسول کی تعریف، ذات رسالت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں سے نکال دینی چاہیے کہ ہم حضور کا تذکرہ کریں گے تب حضور کا تذکرہ ہوگا، ہم جلسہ کریں گے تب حضور کی تعریف ہوگی، ہم ذکر خیر کریں گے تب، نہیں، کچھ نہیں۔ ہم تعریف کریں یا نہ کریں، اللہ رب العزت قرآن میں ان کی تعریف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب تک قرآن باقی رہے گا رسول کی مدح و ثنا ہوتی رہے گی، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی تعریف کی ہے۔ اور کیا عظمت
کیا مقام، کیا مرتبہ ہے اللہ کی نگاہ میں حضور پاک کا، اس کا اندازہ آپ کسی سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا نام محمود رکھا. غور فرمائیں، اللہ نے اپنا نام محمود رکھا اور اپنے رسول کا نام محمد رکھا. بہت توجہ نا محترم، ارباب علم موجود ہیں. اپنا نام اس نے محمود اور اپنے رسول کا نام محمد. محمود کے کیا معنی ہے؟ کہ جس کی تعریف کی جائے. اس میں مفعول کا صیغہ ہے، علماء موجود ہیں. جس کی تعریف کی جائے اس کو کہتے ہیں محمود. اور محمد یہ بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے کہ جس کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے. اب آپ غور فرمائیں کہ جب دونوں کے معنی ہی ایک ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے اس کو محمود، جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر گرامر کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں میں بہت فرق ہے. محمود کسے کہتے ہیں اور محمد کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ معنی پر غور کریں گے تو محمود اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے، اور محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زیادہ تعریف کی جائے. جس کی زیادہ تعریف کی جائے. ہر انسان کو تعجب ہوگا کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت کی زیادہ تعریف ہوتی ہے یا رسول کی زیادہ تعریف ہوتی ہے؟ بھئی اللہ کی زیادہ تعریف ہے نا. قرآن خود اعلان کر رہا ہے کہ جو سب پہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو جب کائنات کی ہر شے اس کی تعریف کر رہی ہے تو کس کی زیادہ تعریف ہوئی؟ اللہ کی زیادہ تعریف ہے نا. رسول کی تو اتنی تعریف نہیں ہے. لیکن کیا عظمت ہے حضور کی. اگر یہی قانون تھا تو اللہ کو اپنا نام رکھنا چاہیے تھا محمد اور رسول کا نام رکھنا چاہیے تھا محمود. لیکن اس نے اپنا نام رکھا محمود اور رسول کا نام رکھا محمد. حالانکہ اللہ کی زیادہ تعریف ہوتی ہے، رسول کی اتنی تعریف نہیں ہوتی. بس عزیزو ایک جملے سے فرق واضح ہو جائے گا اور سمجھ میں بات آ جائے گی کہ محمود کسے کہتے ہیں اور محمد کسے کہتے ہیں. یاد رکھیں کہ جس کی مخلوق تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں اور جس کی خالق تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. پورے پاک بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا عظیم رسول کہ جس کی سیرت کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ عمل کرا دیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس نے نبیوں کی نبوتوں کا تذکرہ کیا تو ہر نبی کی نبوت کو محدود قرار دیا. کسی نبی کی نبوت کو شہر سے مخصوص قرار دیا، کسی کو کسی قوم سے مخصوص قرار دیا، کسی کو کسی قبیلے سے مخصوص قرار دیا، کسی کو کسی سرزمین سے مخصوص قرار دیا. جناب آدم علیہ السلام کے لیے ارشاد ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں زمین پر. حضرت آدم کی نبوت محدود ہے صرف زمین پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ارشاد ہوا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، صرف انسانوں کا امام. یعنی حضرت ابراہیم کی نبوت انسانوں تک محدود ہے. تمام نبیوں کو آپ قرآن میں دیکھ لیجئے، ہر نبی کا تذکرہ یا تو کسی قوم کے ساتھ یا کسی قبیلے کے ساتھ، کسی شہر کے ساتھ یا کسی سرزمین کے ساتھ. لیکن اللہ اکبر، جب اس نے اپنے حبیب پاک کا تذکرہ کیا تو نہ کسی قوم کا تذکرہ کیا، نہ کسی قبیلے کا تذکرہ کیا، نہ کسی سرزمین کا تذکرہ کیا، نہ کسی شہر کا تذکرہ کیا، نہ کسی قریے کا تذکرہ کیا، بلکہ اس انداز سے فرمایا کہ سبحان الذی، باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے نبی کی نبوت
نہ تو کسی قبیلے سے مخصوص ہے، نہ کسی قوم سے مخصوص ہے، نہ کسی سرزمین سے مخصوص ہے، بلکہ میں نے ان کو عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نبی کی رسالت لامحدود ہو، رحمت للعالمین ہو، اس رسول کی سیرت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ اللہ نے اس عظیم رسول کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع کہ جو انتہائی اہم ہے کہ جس پر ہر انسان کو غور کرنا، کہ آج یہ فضول خرچی اور یہ اسراف ہم کو کہاں لیے جا رہا ہے۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر انسان جتنا بھی پیسہ خرچ کرے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں نوجوان، خاص طور سے سب سے پہلے تعلیم پر جتنا بھی پیسہ خرچ کیا جائے سبحان اللہ، کوئی اس سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ آپ ثروت مند ہیں، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، آپ جتنے چاہیں کالج کھولیے، جتنے چاہیں آپ اسکول قائم کیجئے، جتنے چاہیں انسٹیٹیوٹ قائم کیجئے، کوئی آپ سے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیسہ آپ انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حضور کا پیغام ہی یہ تھا کہ معاشرے میں تعلیم عام ہونی چاہیے۔ جب تک معاشرے سے جہالت ختم نہیں ہوگی اس وقت تک لوگ نہ مجھ کو سمجھ سکتے ہیں نہ میرے اللہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جہالت تھی کہ جس کی بنا پر لوگ رسول کو رسول نہیں مان رہے تھے۔ یہ جہالت تھی کہ جس کی بنا پر لوگ اللہ کو نہیں سمجھ رہے تھے، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر رہے تھے۔ حضور کا پیغام تھا، اسی لیے اللہ نے جو رسول کی ذمہ داری قرار دی وہ یہی قرار دی کہ دو کام ہے رسول کے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے میرے رسول، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پہلے ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کیجئے، پھر اس کے بعد ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیجئے۔ یہ پیغام رسالت، یہ مقصد بعثت کہ تعلیم عام ہونی چاہیے۔ جب تک تعلیم عام نہیں ہوگی اس وقت تک انسان سچا مسلمان نہیں بن سکتا۔ آپ غور کریں کہ تعلیم کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ تعلیم جب تک نہیں ہے اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے۔ اور خاص طور سے آپ غور کر لیں کہ دنیا کی دوسری قومیں چاہے کتنا بھی کم علم حاصل کریں وہ ان کے لیے زیادہ ہے، اور ہم مسلمان کیا کہنے ہیں بابا۔ کتنا بھی زیادہ علم حاصل کر لیں وہ کم ہی کم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک میں عجیب بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے کتنا بھی کم علم حاصل کریں وہ ان کے لیے زیادہ ہے، اور ہم مسلمان کتنا بھی زیادہ علم حاصل کر لیں وہ کم ہی کم ہے۔ کیوں؟ توجہ کریں۔ ایک لڑکا آیا، ہم نے اس سے پوچھا بھائی تمہاری تعلیم کتنی ہے، تم نے کتنا پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ہائی اسکول پاس کیا۔ جب اس نے کہا کہ ہائی اسکول پاس کیا تو ہم بہت خوش ہوئے۔ ارے صاحب زندہ باد، کیا کہنا، ارے ماشاءاللہ تم نے تو خاندان کا نام روشن کر دیا۔ بہت توجہ، تم نے تو خاندان کا نام روشن کر دیا، زندہ باد زندہ باد، تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ خود ہمت افزائی کی اور خوب ہم نے اس کو داد و تحسین سے نوازا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور لڑکا آیا، ہم نے اس سے پوچھا بھائی تم نے کتنی تعلیم حاصل کی؟ اس نے کہا میں نے انٹر پاس کیا۔ بس جیسے اس نے انٹر کا نام لیا ہم نے کہا لاہور والا، تم نے تو پورا خاندان کی ناک کٹا دی، تم نے پورے گھر کی بے عزتی کر دی، تم نے تو ہمارا سر شرم سے جھکا دیا۔ اور یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی جو لڑکا ہائی اسکول پاس تھا اس کو تو آپ نے زندہ باد کہا، اس کی آپ نے تعریف کی، اس کی آپ نے ہمت افزائی کی، اور کہا کیا کہنا تم نے خاندان کا نام روشن کر دیا۔ اور جو لڑکا انٹر پاس تھا
اس کے لیے کیا کہا ہم نے کہ تم نے خاندان کی بے عزتی کر دی, تم نے خاندان کا سر نیچے جھکا دیا. آخر وجہ کیا ہے؟ ہائی اسکول کی تعلیم زیادہ ہوتی ہے یا انٹر کی؟ توجہ ہے نا. تو ہر انسان یہ کہے گا انٹر کی. تو تعریف کس کی ہونی چاہیے تھی؟ انٹر والے کی تعریف ہونی چاہیے تھی نا. لیکن برخلاف اس کے کہ ہم تعریف کر رہے ہیں ہائی اسکول پاس کی اور مذمت کر رہے ہیں انٹر پاس کی. ارے صاحب آپ سمجھے نہیں, یہ لڑکا کہ جس نے ہائی اسکول پاس کیا ہے اس کے خاندان میں سب جاہل ہی جاہل ہے, اس کے خاندان میں سب ان پڑھ ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, سبحان اللہ. ان ان پڑھوں میں اگر کسی نے واہ 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 واہ, کیا کہنے ہیں. ہائی اسکول کر لیا تو یہ بڑا کارنامہ ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی بات ہے کہ نہیں؟ اور جہاں یہ انٹر والا لڑکا ہے تو یہ انٹر والا لڑکا جو ہے جاہلوں کے خاندان کا نہیں ہے. توجہ, یہ بڑے لکھوں کے خاندان کا ہے. اس کے بابا پروفیسر ہیں, اس کے چچا وکیل ہیں, اس کے دادا بیرسٹر تھے, چاروں طرف علم ہی علم ہے. اب جہاں اتنے بڑے بڑے اہل علم موجود ہو جس خاندان میں, اس خاندان میں انٹر پاس کی کیا حیثیت؟ واہ واہ واہ. توجہ نا. جہاں علمی علم ہو چاروں طرف, کوئی پروفیسر ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی انجینئر ہو, کوئی جج ہو, جہاں علمی علم ہو وہاں پر انٹر پاس کی کیا حیثیت؟ اتنے بڑے خاندان میں ہاں یقیناً جو انٹر پاس ہوگا وہ خاندان کی توہین کرے گا. یاد رکھیں بس یہی فرق ہے دوسری قوموں میں, دوسرے مذاہب میں اور امت مسلمہ میں. خاندان میں ابو جہل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا, ان کے خاندان میں ابو جہل ہے اور آپ کے خاندان میں کوئی شہر مدینہ علم ہے, کوئی باب مدینہ علم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا بھائی. حضور نے فرمایا ہے انا مدینہ العلم و علی بابھا. واہ واہ واہ. میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کیا کہنے بھائی. واہ واہ واہ. یہ شہر کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضور نے شہر کہا, میں شہر ہوں. اور کتنا لطیف نقطہ ہے, غور کیجیے آپ. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کا قصبہ ہوں یا گاؤں ہوں یا دیہات ہوں. غور کریں, کیا کہنا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کا دریا ہوں, یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کا پہاڑ ہوں, یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کا شجر ہوں. آخر کیا وجہ تھی کہ حضور نے شہری سے تشبیہ دی؟ یاد رکھیے دریاؤں میں صرف دریاؤں کی چیزیں ملا کرتی ہیں, پہاڑوں پر صرف پہاڑوں کی چیزیں ملا کرتی ہیں. توجہ نا. درختوں پر صرف درختوں کی چیزیں ملا کرتی ہیں, گاؤں میں صرف گاؤں کی چیزیں ملا کرتی ہیں. لیکن شہر اتنا عظیم ہوا کرتا ہے کہ جہاں دریاؤں کی بھی چیزیں ملتی ہیں, پہاڑوں کی بھی چیزیں ملتی ہیں, درختوں کی بھی چیزیں ملتی ہیں, گاؤں اور دیہاتوں کی بھی چیزیں ملتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم جتنا فکر کریں کم ہی کم ہے, اس لیے کہ ہمارا رسول شہر ہے علم کا. سبحان اللہ. اب علم میں دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے قصبوں کے گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ اصول علم کے لیے کہاں آتے ہیں؟ شہر میں آتے ہیں. شہر والے چھوٹی جگہ نہیں جاتے, بلکہ چھوٹی جگہ کے رہنے والے شہر میں آتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ہم کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حصول علم کے سلسلے میں امت مسلمہ کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ تمام قوموں کو ہمارا محتاج ہونے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. ہمارے پاس ایسی تعلیمی ادارے ہونے چاہیے کہ ہم علم تقسیم کریں. ہمارے پاس ایسے ادارے ہونے چاہیے کہ لوگ ہم سے سفارش کریں کہ آئیے ہم کو علم دیجیے. سبحان اللہ. یہ کیا ہو گیا امت مسلمہ کو کہ آج امت مسلمہ دوسروں کی محتاج نظر آ رہی ہے. اور جس قوم کے پاس شہر علم کا شہر موجود ہے, علم کا دروازہ موجود ہو, وہ قوم در در بھٹک رہی ہے. اس سے بڑھ کر ہماری بدنصیبی کیا ہو. بس عزیزان محترم,
یہ جو مناسبتیں چل رہی ہیں اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیمات حضور پاک کو سنیں اور اس پر عمل کریں. جہاں تک اسراف کی بات ہے تو تعلیم پر جتنا بھی پیسہ خرچ ہوگا اس کا کوئی اسراف نہیں مانا جائے گا. لیکن ہاں اسراف کہتی کسے پہلے آپ یہ سمجھیے. اسراف کا مطلب کیا ہے؟ فضول خرچی کا مطلب کیا ہے؟ جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا آپ استعمال کیجئے، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. اور یہ بات بھی ذہن سے نکال دیجئے کہ اللہ آپ کو یا اسلام آپ کو ایک پھکڑ دیکھنا چاہتا، بلکہ چاہتا یہ ہے اللہ کہ آپ اچھے سے اچھا کھانا کھائیے، اچھے سے اچھا لباس پہنیے، اچھے سے اچھے مکان میں رہیے اور اچھے سے اچھی آپ زندگی گزاریے. اس سے کوئی ممانعت نہیں کی گئی، اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا. قرآن کہہ رہا ہے کھاؤ پیو ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہ کرو، برباد نہ کرو. تو اللہ نہ تو آپ کے لباس کا دشمن ہے، نہ آپ کے کھانے پینے کا دشمن ہے، نہ آپ کے مکان کا دشمن ہے. اچھی طرح آپ رہیے. آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے تو گاڑی بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. آپ کو باقاعدہ وہ منظم مرتب اور باقاعدہ آپ کا معیار زندگی بلند دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو فقری دیکھنا نہیں چاہتا. آپ کا معیار زندگی بلند ہونا چاہیے. اسٹینڈرڈ جو معیار چل رہا ہے اس حساب سے آپ چلتے رہیے. ضرورت آپ کو ایک گاڑی کی ہے لیکن آپ نے 4 گاڑیاں خرید لی، تو ایک گاڑی کیا ہے؟ ضرورت، اور باقی 3 گاڑیاں جو ہے کیا ہے؟ اسراف. وہ بھاری ہوگا نا، اسراف ہوگا. رہنے کے لیے ایک اچھا سا کشادہ مکان چاہیے، ٹھیک ہے نا، آپ اچھی طرح رہیے. لیکن اب میری حوث سے یہ عالم ہے کہ میرا مکان امروہہ میں بھی ہونا چاہیے، میرا عالیشان مکان دلی میں بھی ہونا چاہیے، بمبئی میں بھی ہونا چاہیے، کلکتے میں بھی ہونا چاہیے، اور اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں لوگ، ملک سے بھی باہر چلے جاتے ہیں. تو بابا آپ کو رہنا کہاں ہے؟ ایک انسان کو سونے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ کتنی جگہ چاہیے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ ایک ہاتھ اس کا ایک مکان میں ہو اور دوسرا ہاتھ اور کر رہے ہیں. آپ نہیں سونا تو اس کو ایک ہی بیڈ پر ہے. تو جتنی ضرورت اتنا استعمال، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. لیکن ہاں فضول خرچی کریں گے تو اس کا حساب و کتاب آپ کو دینا پڑے گا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شادی میں جب انسان کھانا کھانے کے لیے آتا تو کیا عالم ہوتا ہے اس کا؟ اس کی پلیٹ کو آپ دیکھیں، پلیٹ چھوٹی سی ہے. اگر مثلا 10-12 رنگ کے کھانے ہیں تو وہ چاہتا یہ ہے کہ تمام کھانے اس چھوٹی سی پلیٹ میں اتار لیں، چاہے اس سے کھایا نہ جائے. ضرورت ہے اس کو مختصر سے کھانے کی، لیکن اس نے پوری پلیٹ کو بھر لیا، جتنا کھانا تھا کھا لیا. اب باقی جو پھینک رہا ہے وہ کیا ہے؟ اسراف. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن برباد نہ کرو. آپ کو پیاس لگی ہے، آدھا گلاس پانی پینے کی، ٹھیک ہے نا، آپ نے لیا فل گلاس، آدھا گلاس پانی پیا اور آدھا گلاس آپ نے پھینک دیا. تو یہ پھینکا جو ہے آپ نے اسراف کیا ہے. آپ نے جو پانی پھینکا ہے یہ کوئی معمولی پانی نہیں ہے، یہ پانی وہ ہے کہ اس سے پیاسی کی پیاس بجھ سکتی تھی. اس پانی کی اہمیت ہم کو نہیں معلوم، اس لیے کہ پانی ہم کو فری میں مل جاتا ہے، آسانی سے مل جاتا ہے. موٹر چل رہی ہے اور پانی بہ رہا، ٹینک فل ہو چکا ہے. لوگ پڑوسی کہتے ہیں، راہگیر کہتے ہیں، بھائی یہ مشین بند کرو، موٹر بند کرو، پانی بہ رہا ہے، اور ہم کو کوئی فکر نہیں رہتی. اس لیے کہ فری، یہ اللہ کی نعمت ہم کو عام طور سے مل گئی ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں معلوم ہے. تو یاد رکھیں آپ کہ اللہ نے تو ہم کو پیسہ دولت دیا ہے وہ اسراف کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کے لیے. پیسہ دولت صرف شان و شوکت کے لیے نہیں ہے، نام و نمود کے لیے نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ شادی کریں گے تاکہ دنیا دیکھے، شہر میں ڈنکا پٹ جائے کہ ہاں ہم سے بڑی شادی کسی نے نہیں کی. جو بھی پیسے والا اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسی شادی کروں، ایسی شادی ہونی چاہیے کہ پورے شہر میں میرا چرچا ہونا چاہیے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ رسول پاک اپنی
اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی شادی کر رہے ہیں. تو اگر رسول چاہتے تو کیسی شادی کر سکتے تھے؟ ذرا آپ غور کریں، کیسی شادی کر سکتے تھے رسول اللہ؟ رسول صرف مکے کے رسول نہیں تھے، آپ کی حکومت صرف مدینے تک محدود نہیں تھی، آپ کی حکومت صرف عرب تک محدود نہیں تھی، بلکہ رسول کون ہے؟ ہاں کون ہے رسول؟ عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ جن کا اقتدار، جن کی حکومت فرش پر بھی ہے، جن کی حکومت عرش پر بھی ہے، جن کی حکومت آفتاب پر بھی ہے، جن کی حکومت مہتاب پر بھی ہے، جن کی حکومت ستاروں پر بھی ہے، اور جن کی حکومت کہکشاؤں پر بھی ہے. اب عالمین کا رسول اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے. اگر حضور چاہتے تو کیسی شادی ہو سکتی تھی؟ کون سی ایسی نعمت تھی کہ جس کو حضور مہیا نہیں فرما سکتے تھے؟ غور کریں آپ. ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا؟ اور میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر حضور چاہتے تو جنت سے کھانے بھی منگوا سکتے تھے. اپنی بیٹی کی ایسی دھوم دھام سے شادی کرتے کہ چاہے نصارہ بھی دیکھتے رہ جاتے اور اس وقت کے یہودی بھی دیکھتے رہ جاتے، بڑے بڑے سے بڑا ثروت مند بھی دیکھتا رہ جاتا ہے جنت کے کھانے. اور آپ کو تعجب بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جب من و سلوہ دیگر نبیوں پر نازل ہو سکتا ہے، جب حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جنت سے کھانے آ سکتے ہیں، تو ہمارے رسول تو سردار انبیاء ہیں. تو اپنی بیٹی کی شادی میں حضور ایسا کھانا تیار کرتے، جنت کا کھانا، تو کیا مشکل تھا؟ کیا ناممکن تھا؟ لیکن نہیں، اللہ اکبر، ہماری جان قربان ہو جائے حضور کی سادگی پر کہ نہیں، میں رحمت للعالمین ضرور ہوں، میری حکومت، میرا اقتدار عالمین پر ضرور ہے، لیکن میرا معیار زندگی معاشرے میں رہنے والے عام انسان کے مطابق ہوگا. سبحان اللہ. میں تو اتنی اعلیٰ شادی کر سکتا ہوں، لیکن میرا امت اتنی اعلیٰ شادی نہیں کر سکتا. لہذا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی کسی کا سر نیچا ہو جائے یا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ رسول نے تو اتنی اعلیٰ شادی کی اور میں اپنی بیٹی کی ایسی شادی نہ کر سکتا. بس عزیزان محترم، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، دولت دی ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ فخر کریں اور دوسروں کا مذاق اڑائیں یا اس بات کا احساس کریں کہ معاشرے میں میری بلندی اور بالادستی قائم رہے. نہیں، بلکہ اللہ نے یہ دولت اس لیے دی ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. بس عزیزان محترم، یہی پیغام ہے رسول کا کہ ہم جتنا اس مال کو تقسیم کرتے چلے جائیں گے، اتنی ہم سیرت رسول پر عمل کرتے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.